ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے تھے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے، کہا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ، برے ٹھکانے پہنچ گیا۔ اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا، ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا۔ یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو آجا واپس، سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی، لیکن نہ سمجھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا، وہ کیا تھا بولیے، وہ یار تھا، دوست تھا۔ وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا۔ میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے، سر سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ آئے، آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، کہا اٹھو۔ اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لٹا دیا۔ تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل۔ لیکن اگر ہمارا جرانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینے میں جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے۔ تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ، اپنے بھائی کے، اور پتہ کیا فرمایا حضور نے، نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا، جب تک تو۔ آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا، وہ مکے کے رہنے والے، یہ مدینے کے رہنے والے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کے بطن سے۔ اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تاکید فرمائی، 3 باتوں سے حضور نے منع کیا، 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات، حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں 2 دوست 2 وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔ نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ،
اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو, کوئی ایسا وعدہ نہ کرو. اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو, کبھی خراب نہ ہو. دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں. اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں. میرا دوست ایسے کر دے گا, میرا دوست, بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکھیں پھیر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی ایک دو بات اور تو سچی سمجھ گیا تھا. تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں, اخلاص والا رویہ اختیار کریں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ, دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا, دوسرے شہر. اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا, نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. نیک لوگ, ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا, مشائخ سے. آپ علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرکھ کے دیکھ لیں, میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو, بالکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رنگ اس پہ بھی نظر آئے گا. دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے, اس پر نور چھلکتا ہے, روشنی ملتی ہے. دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں. اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا, مدینہ الرسول کی تصویر لگا, اور اگر تیرا ولی سے یارانہ لگانے کو دل کرے تو غوث اعظم کے بغداد کی فوٹو لگا, داتا علی اجویری کے مزار کی فوٹو لگا, ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا. انسانی تصویر تو ویسے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر. تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں, یارانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی, فلاں علاقے, فلاں محلے, گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے. تو فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی نہیں. رشتہ داری ہوگی؟ کہا کچھ نہیں. کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر, میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں, مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں, میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں, اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات, تم دونوں کی اخوت کی بنیاد میری ذات. یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو, جہاں قرآن پاک پڑھا جائے, جہاں درس قرآن ہو, جہاں اچھی محفل ہو, فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں. تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے, تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے, خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, ذکر کرنے نہیں آیا تھا, اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا, کچھ دیر کھڑا رہا, کچھ دیر, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا, اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا, فقط آنا مقصد تھا, کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے. فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے, اچھے افکار. میرے رسول فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا, جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے.
جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے. بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں, اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو, دوستیاں رب رسول کے پیار پر. حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں, کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق آئے, حضور کے صحابی تھے, بڑے خوبصورت جوان تھے, دانت ان کے چمکتے تھے. فرماتے میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے, حالہ, اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا, رش بڑا تھا, بات نہ کر سکا. اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے. میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں, تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے. فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے ہیں, نوافل میں مشغول تھے. وہ فارغ ہوئے, میری طرف دیکھا, کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی, آپ کی زبان سے قرآن سنا, رسول اللہ کا فرمان سنا, آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی. میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا, واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے, فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا, نوکری کروں گا, خدمت کروں گا, آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں. فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے. پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. فرمایا سن, پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 67, یہ گھر جا کے کھولیے گا, ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجیے گا. واضح آیت, کسی تفسیر کی ضرورت نہیں, کسی تعویل کی ضرورت نہیں, کسی بزرگ کے قول کی ضرورت نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے, گہرے دوست, لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے, قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے, کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام, یہ مجھے لے جاتا تھا. دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے, وہاں بھی دوست ہوں گے. طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا, ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا. کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں, کوتاہیاں رہ گئیں, رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا, جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے, اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے, کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا, وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے, خدا بندہ ان کو بھی بلا. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی, کوتاہیاں کی, ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا, وہ تو جہنم میں چلے گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے. کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا, اے اللہ انہیں بلا, ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے, ان کے ساتھ جائیں گے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب, جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ. اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں, اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں. سمجھ لے دونوں کے 80% نمبر آئے, 20% میں فیل ہو گئے. اب 100% نمبر چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے. اب وہ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈنے نکلے. ماں کے پاس گیا, اماں نیکیاں چاہیے, اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے. اب دونوں کو نہیں پتا, علیحدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا, اس کا حساب وہاں ہوا, اس کا وہاں ہوا. دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے, دونوں کو کوئی نہیں ملی. رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی. تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی.
اب دوست ہے نا دوست، دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا. ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا. دوست ہے نا. حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے تو جانا، چلو ایک تو جائے نا. فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی، وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، میں کتنا خود غرض ہوں. اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں. وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا. عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے. اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں دو دوست اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی. اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں. اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو. چنگیاں دے لڑ لگی ساتھ میری چولی چ پھول پہ، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا. فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے. جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں. اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے میں یرانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا قیامت میں، یہ رنگ بھی مہکے گا. اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے. کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تے او دوزخ میں نو لکھ بہشتان جتھے سونا آوے جاوے. کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو. میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیں، معیار. ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی، یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گی. یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں، انہیں دوستانے بنا کے دو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو، کردار کو، نظریات کو بگاڑ دیں گے، تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے، ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا. بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی ختم نہیں دلانا، کچھ نہیں، فارغ ہے ابا جی، اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا. ہم نے جب خیال نہیں رکھا، اس پودے کا رکھا، اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو تلف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں. دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کے دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں. اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے. اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے. اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا. آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے.
دوستی تعلق کو نبھائیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں، غریبوں سے دوستی لگائیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔